اللہ علیہ وسلم من کن فیہ وجد حلاوة الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى 7 مرات لمن لم يراني وآمن بي۔ تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہمارے ایمان کے لیے لازمی شرط ہے۔ جس انسان کو نبی کریم علیہ السلام سے سچی محبت نہیں، اس کے ایمان کا دعویٰ درست نہیں۔ وہ ایمان کا دعوے دار تو ہو سکتا ہے، حقیقی مومن بننے کے لیے ساری انسانیت سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنا از حد ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کریم علیہ السلام تو مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کو عزیز اور مقدم ہیں۔ اور اس کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، آپ ان کو بتلا دیجئے کہ اگر تمہارے والدین اور تمہارے بیٹے وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارے یہ کنبے قبیلے یہ برادری، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور یہ کمایا ہوا مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، یہ تمہاری بزنس، تمہارا کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ تمہارے پسند
بھر تمہاری کوٹھیاں، بنگلے کی رہائش کی جگہ جو تمہیں بہت پسند اور عزیز ہے، یاد رکھو تمہارے والدین، بیٹے، بھائی، بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے، کمایا ہوا مال یا تمہاری یہ تجارت، تمہارے یہ گھر بار، احب الیکم من اللہ و رسول، اگر ان چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے، اللہ رسول سے زیادہ تم ان گزشتہ اشیاء سے محبت کرتے ہو، وجہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ سے، جہاد کرنے سے، قتال کرنے سے تمہیں اپنے آباء و اجداد، اپنے بیٹے، اپنی بیویاں، اپنے بھائی کے کنبے قبیلے، برادریاں، تمہارے گھر، کاروبار کے بینک بیلنس زیادہ عزیز ہے، ان کو تم زیادہ ترجیح دیتے ہو۔ فتربصوا، پھر ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنی چاہیے، جس کی تفسیر، تشریح، وضاحت صحیح بخاری کے ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد اور حتیٰ کہ ساری انسانیت سے زیادہ وہ انسان مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا، جب تک ماں باپ، اولاد اور ساری انسانیت سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں ہوگی، کوئی انسان مومن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب عمر سے آپ نے اس بات کے معاملے میں استفسار کیا تو جناب عمر جواب دیتے ہیں لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، اے اللہ کے رسول اگر میری محبت سے ہو تو میں اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، کہ عمر مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری جان سے بھی زیادہ تجھے محبوب نہیں ہوں گا، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ تو جناب عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ساری انسانیت سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو تب آپ نے فرمایا الآن یا عمر، یہ مومن کا عقیدہ ہے، یہ بات بنی ہے، یہ عقیدہ مومن کا ہونا چاہیے کہ ساری انسانیت سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ انسان کو اللہ رسول کی محبت پہ دنیاوی کوئی چیز غالب نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان ان کو اپنا لیتا ہے وہ ایمان کی حقیقی مٹھاس اور لذت کو محسوس کر سکتا ہے۔
آئیے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے کہ کیا ہمارے اندر یہ باتیں موجود ہیں، ہمارا کیسا معاملہ ہے۔ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، اللہ رسول کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو۔ اور دوسرے نمبر پر وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اگر دنیا میں بھی کسی سے محبت ہے وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہے۔ اولاد سے محبت ہے، والدین سے محبت ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہے، عزیز و اقربا سے محبت ہے۔ اگر دنیا میں کسی سے محبت ہے وہ بھی اس لیے کہ اس سے محبت سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سے محبت ہو۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى النَّارِ۔ اور یہ تیسری چیز جس کو اپنانے والے کو ایمان کی لذت، حقیقی مٹھاس معلوم ہوتی ہے، وہ پا لیتا ہے اس کو، کہ جب انسان دار اسلام میں داخل ہو گیا، دار اسلام میں داخلہ اللہ نے نصیب کر دیا، اب محض مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا یا مسلمانوں والا نام رکھ لیا، یہ کافی نہیں کہ بس نام کے ساتھ سید لگا لیا تو اب بخشا بخشایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیسری یہ چیز، یہ وصف، یہ صفت کہ دار اسلام میں داخلے کے بعد اب غیر مسلموں کی تہذیب، اس کا رسم و رواج، ان کا طرز عمل وہ اسی طرح ناپسند ہے، اسی طرح اس سے نفرت ہے، ان کا خوشی کا جمعہ ہو، ان کا غمی کا طریقہ ہو۔ اب دار اسلام میں داخلے کے بعد غیر مسلموں کا طور طریقہ، ان کا رسوم و رواج، ان کی تہذیب اسے اسی طرح ناپسند ہے جیسے آگ میں کودنا ناپسند ہے۔ جیسے انسان آگ میں داخل ہونا پسند نہیں کرتا کہ جلا کر راکھ کر دے گی، اب خوشی کا لمحہ آئے غیروں کی تہذیب اسی طرح ناپسند ہو، غمی کا موقع آئے غیروں کے رسوم و رواج اسی طرح ناپسند ہوں جیسے آگ میں جانا، آگ میں کودنا اسے ناپسند ہے۔ ہر چیز سے زیادہ اللہ رسول سے محبت ہوگی، دنیا کی ہر محبت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے تابع ہوگی۔ دار اسلام میں داخلے کے بعد غیر اسلامی تہذیب، رسوم و رواج اسی طرح ناپسند ہوں گے جیسے آگ میں جانا ناپسند ہے، تو ایسے انسان کو ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوس ہوگی۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، قرآن پڑھنے میں وہ مزہ نہیں، قرآن سننے میں، نماز پڑھنے میں، دیگر عبادات میں ہم جان چھڑانے کی بات کرتی ہے کہ کب وقت ہو، نماز ختم ہو، ہم جو ہے وہ فوراً مسجد سے باہر چلے جائیں، کہ نیکیوں کے لیے تو ہم نے 11 مہینے ویسی رخصت لے رکھی ہے کہ رمضان کوئی تلاوتیں ہوں گی، نوافل اسی رمضان کے مہینے میں کافی، عام روٹین میں فرائض کے ساتھ سنن کے لیے وقت نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کے کچھ تقاضے ہیں کہ جن کو پورا کرنا حقیقی محبت کرنے والے کے لیے لازم ہے، ورنہ محبت کا وہ دعوے دار ہو سکتا ہے، حقیقی محبت کرنے والا نہیں۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ ہمیں پیدا کرتے تو ہم اپنی محبت کے دعوے کا انداز صحابہ کی طرح اپنا لیتے، ہم کئی انداز سے نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا والہانہ عقیدت کا اظہار کر سکتے تھے، مگر اب
وہ سارے کام تو جو آپ کی ذات کے ساتھ خاص تھے ممکن نہیں. ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکتے، آپ کی دعوت نہیں کر سکتے، آپ کو کھانا نہیں کھلا سکتے، آپ کو وضو نہیں کروا سکتے، آپ کے لیے جائے نماز نہیں بچھا سکتے، آپ کی سواری کی مہار تو نہیں پکڑ سکتے. یہ تو اللہ نے جن کے نصیب میں لکھا، ان صحابہ کے حصے میں جو سعادتیں تو آئی ہیں. مگر آج میں اور آپ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک تو وہ انداز جو آپ نے چوک و چراہوں میں دیکھا کہ اپنانے والے یہ تک نہیں سوچتے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا ان کاموں سے اللہ رسول راضی ہوتے؟ یہ ڈھول کی تھاپ پہ رقص کرنے سے، یہ بازاروں کو سجانے سے، گھروں کو سجانے سے کیا اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی رضا والے کام ہیں کہ مسجد کو چھوڑ کر بازاروں میں محنت کر کے ان کو سجایا جائے، ان کو آباد کیا جائے؟ کیا اس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام ان کاموں کے لیے آئے تھے. نبی کریم علیہ السلام سے عقیدت کا اظہار آج اگر میں اور آپ کرنا چاہیں تو کتاب و سنت نے ہمیں واضح کیا ہے کہ اب دعوت تو نہیں کھلا سکتے اپنے گھر میں بلا کے وہ حضرت طلحہ کی طرح، دیگر صحابہ کی طرح یہ خدمت تو آپ نہیں کر سکتے، مگر ہاں اب درود بھیج سکتے ہو. ایک انداز یہ کہ اٹھتے بیٹھتے جہاں دیگر ذکر و اذکار کرتے ہیں وہاں آپ پہ درود بھیج سکتے ہو، اور یہ فائدے کا سودا ہے. صرف عقیدت کا اظہار نہیں بلکہ اجر کمانے کا ایسا ذریعہ ہے کہ منٹوں میں ڈھیروں جو ہے وہ اجر بھی کما سکتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، کہ مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھنے والا اللہ کی 10 رحمتیں سمیٹ لیتا ہے. وحطت عنہ عشر خطیئات، اللہ سے اپنے 10 گناہ معاف کروا لیتا ہے. ورفعت لہ 10 درجات، مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 درجات بلند اللہ اس کے کر دیتے ہیں. 10 گناہ بھی مٹ جاتے ہیں، 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، 10 درجات بھی بلند ہوتے ہیں، صرف ایک مرتبہ جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے. مگر ہم نماز کے علاوہ کتنا آپ پہ درود پڑھتے ہیں یہ ہم میں سے ہر انسان جانتا ہے. حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابی کو فرمایا کہ جب صحابی نے آپ سے مشورہ کیا کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ سے کچھ مانگتا ہوں، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہوں، آپ میری رہنمائی فرما دیجئے کہ جتنے وقت میں میں نے یہ وقت خاص کیا ہوا ہے اس میں سے کتنا وقت آپ پہ درود پڑھنے کے لیے خاص کر لوں؟ تو کہا اے اللہ کے رسول، اگر اس وقت میں سے 1/3 آپ پہ درود پڑھوں، باقی ذکر و اذکار اللہ سے دعائیں مانگ لوں؟ فرمایا ٹھیک ہے جیسے تو چاہتا ہے، مگر زیادہ درود کر لے گا تو زیادہ فائدہ ہے. فرمایا آدھا وقت، 2/3. آپ نے فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ کرے گا تو تیرا فائدہ ہے. فرمایا جتنا میں وقت یہ کام کرتا ہوں اتنا آپ پہ درود ہی بھیجتا رہوں. فرمایا پھر تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، تجھے جو چاہو گے، جو تمہاری ضرورت ہوگی اللہ اسی عمل سے پوری کر دیں گے، مانگنے کی ضرورت باقی نہیں بچے. مگر ہم دیکھیں کہ جو انداز ہم اپنا سکتے ہیں، اور درود بھی وہ کہ جو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ نے ہمیں یہ آپ پہ درود بھیجنے کا کہا ہے، کن الفاظ میں کس انداز میں بھیجیں؟ زبان رسالت سے جو آپ نے درود سکھلایا وہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہی اصل درود ہے. وہ ہم جیسے نماز میں اس کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کے علاوہ دیگر اوقات میں بھی کریں، اور اپنے معاملات میں
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فیصل اور حکم مان کر جب بھی کوئی تنازع پیش آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے، آپ کے فرمان کے مطابق جو آپ کا فیصلہ، ہر مومن کو سر تسلیم خم ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی بات کا حکم دیتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر اللہ اور آخرت پہ ایمان کے دعوے دار ہو تو پھر جس معاملہ میں تمہارا کسی سے اختلاف ہو جائے تو اللہ رسول کے فرمان کے مطابق فیصلہ کرو۔ جو قرآن نے فیصلہ کر دیا اللہ کے فرمان سے مل گیا، جب پیغمبر کے فرمان سے مل گیا، وہی حرف آخر ہونا چاہیے، پھر اس میں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہمارے تو سارے معاملات وہ برادری کے معاملات کے مطابق ہیں، ہم تو کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کا کیا فیصلہ ہے، اللہ کی کیا رضا ہے، اللہ کیسے یہ کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، پیغمبر نے یہ کام کیسے کیا ہے۔ تو اگر ہم حقیقی طور پہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ہمارا دعویٰ ہے اس کو سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے معاملات کو سنت کے مطابق ڈھال لیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ وہی ہمارا فیصلہ ہونا چاہیے، اس کے آگے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی فرض ہے۔ اصل تو محبت کا انداز یہی ہے کہ ہم پیغمبر کی فرما برداری کریں، مگر میرا اور آپ کا انداز کیا ہے؟ آج اگر اولاد بات نہ مانے تو ہم اخبارات میں اشتہارات دلوا دیتے ہیں کہ بیٹا نافرمان ہے، میں جائیداد سے آگ کرتا ہوں، جو اللہ نے اسے حق دیا ہے میں اس کو محروم کرنے سے ہر حربہ استعمال کرتا ہوں۔ اولاد ہے، سگی اولاد ہے، بات نہیں مانتی، ہم اس کا جو اللہ نے حق دیا ہے اس سے محروم کرنے کی بھی اس کو کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بیٹا نافرمانی کرے، بات نہ مانے، دعویٰ کرے کہ ابا جان آپ سے بڑی محبت ہے، ہم اس کو محبت مانتے ہیں، مگر ہمارا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا جو دعویٰ ہے اس کی عملی صورت بھی تو دیکھیں۔ اللہ نے جس کام سے ہمیں روکا ہے ہم رکنے کے لیے تیار نہیں، جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ زبان سے دعویٰ ہے کہ اللہ رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کاروبار کی محبت چھوڑ کے مسجد میں نماز کے لیے اللہ کی محبت کی بنا پہ اللہ کی محبت ہمیں نہیں لاتی، کاروبار کی محبت دکان پہ روک کے رکھتی ہے، زبان سے دعویٰ ہے کہ ہم اللہ رسول سے سب سے زیادہ، کاروبار سے بھی زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ بیوی بچوں کی فرمائشیں، ان کے معاملات ہمیں حلال و حرام سے، کہ اللہ نے واضح طور پہ حلال کو حلال، حرام کو حرام، بعض کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ دیکھ ملنا وہی ہے جو تیرے نصیب میں ہے، مگر تو نے حلال کھانا ہے، حلال کمانا ہے، حلال ذرائع استعمال کرنے ہیں، حرام سے بچنا ہے۔ تو بیوی بچوں کی محبت میں ان کی آسائشوں کے لیے ہم حلال و حرام کی پرواہ تک نہیں کرتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر، ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی مومن کیسے آپ کی بے ادبی کر سکتا ہے، کوئی کیسے آپ کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے، تو میرے بھائیو جب غیروں نے، ان بدبختوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، کیا کیا تھا؟ انہوں نے صرف خاکے بنائے تھے تو ہمیں پسند نہیں تھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنائے
علیہ وسلم کے جو ظاہری اوصاف تھے ان کو جو ہے وہ ورق پہ لکھا ہمیں گوارا نہیں، مگر خود روزانہ شیو کرتے ہیں، داڑھی کیا روزانہ مسئلہ ہوتا ہے، کبھی ہم نے پرواہ نہیں کی کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معاف کر دو، چھوڑ دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پسند کرتے ہیں وہ ہمیں پسند نہیں، بس سینے پہ نالین کی شبیہ لگا کے ہم سمجھتے ہیں ہم پکے عاشق کے رسول اور پکے جنتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہی ہے کہ وہ حکم دیں ہم ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ ایمان کا میرا اور آپ کا لیول یہ ہو کہ جس عمل کے بارے میں کلیئر ہو جائے کہ فرض نہیں سنت ہے۔ اب سنت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا ہے یا کرنے کا کہا ہے یا آپ کے سامنے کیا، آپ اس پہ خاموش رہے، یہ تین قسمیں ہیں سنت کی، قولی، فعلی، تقریری۔ اب جس کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ پیغمبر کا فعل ہے، پیغمبر کا قول ہے، پیغمبر کے سامنے صحابہ نے کیا ہے مگر سنت ہے، فرض نہیں، آج اپنا ایمانی لیول چیک کریں، ہم سمجھتے ہیں کون سا فرض ہے، سنت ہی ہے۔ وضو کے ساتھ مسواک سنت ہی ہے، یہ کام صرف سنت ہی ہیں، تو سنت کی ہماری نظر میں کتنی اہمیت ہے، ہم یہ سمجھ کے کہ یہ کون سا فرض ہے، سنت ہی ہے، اس کام کو نظر انداز کر دیتے۔ تو یہ پیغمبر کا ادب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تک کہیں لولا نشق علی امتی لامرتہم بالسواک، کہ اگر امتیوں پہ مشقت نہ ہوتی تو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا میں ان کو لازم قرار دے دیتا، مگر آپ نے تو لازم نہیں کی کہ ان کو مشقت ہوگی، مگر آپ کو پسند تھی، خواہش تھی کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کی جائے، آپ کرتے تھے، اتنی کثرت سے مسواک کرتے تھے کہ صحابہ صحابیات بیان کرتی ہیں، ازواج بیان کرتی ہیں کہ کہیں آپ مشورے نہ چھین لیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب بھی گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے، رات جب بھی آپ کو جاگ آتی مسواک کرتے، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرتے، مگر ہم نے یہ عمل اس لیے چھوڑ دیا کہ کون سا فرض ہے، سنت ہی ہے۔ اور میرے بھائیو، جن کاموں کو ہم انجام دے کے سمجھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے گا، پیغمبر راضی ہو جائیں گے، کل ہمیں حوض کوثر پہ آپ کے ہاتھ سے جام نصیب ہو جائے گا، یہ ہماری خام خیالیاں ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے آپ کو راضی کرنے کے کام ہیں وہ کتاب و سنت نے واضح کر دیے ہیں۔ نماز چھوڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی، موسیقی سے بے پناہ آپ کو نفرت تھی، دور سے آپ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، آج ہم نے اس کو روح کی غذا بنا لیا، نماز کے ہم قریب نہیں جاتے اور سچے آپ کے رسول بنے پھرتے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، صرف ذات کی حد تک جو محبت کا دعوے دار ہے وہ دعوے دار ہے، جس نے ذات کے ساتھ بات سے بھی محبت کی وہ حقیقت میں محبت کرنے والا ہے، ایسا انسان کل جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت بھی ملے گی، پیغمبر کا ساتھ بھی ملے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں اور ہمیں اس محبت کا فائدہ بھی ہو، آپ کی ذات کے ساتھ آپ کی بات سے بھی محبت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی کریم علیہ السلام کے عمل کیے ہوئے عمل کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت، جنت بھی ملے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور قرب بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہر معاملہ میں کتاب و سنت